اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں شریعت پرستی کے حوالے سے آزادی کے موضوع پر بات کروں گی، کیونکہ حقیقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزادی کے بارے میں بائبل بہت زیادہ بات کرتی ہے، اور نئے عہد نامے میں بھی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے ماتحت لوگ قوانین اور حکموں اور قواعد و ضوابط کے تحت رہتے تھے۔ اس کا آغاز 10 احکام سے ہوتا ہے اور پھر تقریباً 2200 ذیلی احکام ہیں۔ او خدایا، اگر آپ اسے انسان پر چھوڑ دیں تو وہ کسی ایک کو بھی لے کر اسے ایک ڈراؤنے خواب میں بدل سکتا ہے اور ہر ایک کی آزادی چھین سکتا ہے، اور جب آپ لوگوں کی آزادی چھین لیتے ہیں تو ان کی خوشی جاتی رہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں کہ شریعت پرستی کے شکار کسی بھی شخص کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کو ان کے اندر کوئی خوشی نظر نہیں آئے گی۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ابلیس کو ہماری خوشی سے نفرت ہے۔ ہماری خوشی خدا کی شادمانی ہماری قوت ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی اس چیز سے لطف اندوز ہوں جو ہمیں دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ میں اکثر یوحنا 10:10 پڑھتی ہوں۔ ہماری منسٹری میں یہ ہمارے لیے بہت اہم حوالہ ہے، اور ذاتی طور پر میرے لیے بڑا اہم ہے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے، ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کو، لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اس سے لطف اندوز ہو۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، زندگی پائیں اور اس سے لطف اندوز ہو اور کثرت سے پائیں، یہاں تک کہ کناروں سے باہر بہنے لگے۔ یسوع یہ نہیں چاہتا آپ صرف خوشی حاصل کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی سے لطف اندوز ہوں، عام سادہ زندگی سے، معمول کی سادہ زندگی۔ اگر ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں تو اپنی زندگی میں پرجوش ہونے کے لیے ہمیں پاک روح کی قدرت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ محض سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ ہیں، تو پھر بعض اوقات ہمیں پاک روح کی بہت سی مدد درکار ہوتی ہے کہ ان دنوں میں بھی ہمیں خوش رکھے، کیونکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی کرتے ہوئے کوئی بھی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس آپ جیسی زندگی ہوتی تو میں زیادہ پرجوش ہوتی، تو میں زیادہ پرجوش ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ شخص بھی ویسا ہی سوچتا ہے جیسے آپ سوچتے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہونا سیکھنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے میں خود ایک لمبا سفر طے کر چکی ہوں۔ خوشی اور لطف اندوز ہونا میرے لیے اہم ہے کیونکہ میں نے بچپن گزارا ہی نہیں۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اپنے باپ کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہوئی۔ میرا باپ کوئی خوش رہنے والا شخص نہیں تھا، وہ کوئی شادمان ہنسنے کھیلنے والی شخصیت نہ تھا، بلکہ وہ ایک بدمزاج، خود غرض اور کینہ پرور، زیادتی کرنے والا اور شرابی تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی اور کسی بھی چیز سے لطف اندوز ہو۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر کوئی شخص خود خوش نہ ہو تو در حقیقت وہ دوسرے لوگوں کو بھی خوش دیکھنا نہیں چاہتا؟ آمین۔ لہٰذا میں نے اپنا بچپن کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہمیشہ ہی سے ایک بالغ اور ذمہ دار شخصیت ہوں، اور مجھے احساس ہوا کہ شیطان نے میرا بچپن چرا لیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر صحت مند بالغ شخص کے لیے ان کے اندر ایک صحت مند بچہ ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا نے یسوع کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہمارے لیے موئے تاکہ ہم ہر وقت کام کر کر کے خود کو موت تک پہنچا دیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم متوازن زندگی گزاریں جہاں ہم ہر چیز سے لطف اٹھائیں، اپنے کام کو بھی ہر ایک دن سے، اور ہم جو کچھ بھی کریں اس سے لطف اندوز ہو۔ یہ ایک چھوٹے سے کھیل کی طرح ہے جو میں کھیلتی ہوں۔ اس کھیل کا نام ہے ابلیس کو کیسے ہرانا ہے، اور مجھے پرواہ نہیں ہوتی چاہے میرا دن انتہائی سادہ، عام سا اور بیکار سا ہو۔ ایک بات جس کے لیے صبح اٹھتے ہی میں اپنے ذہن کو تیار کرتی ہوں کہ میں اس دن سے لطف اندوز ہوں گی، میں خداوند میں مسرور ہوں گی، میں اس کی حضوری میں شادمان ہوں گی، میں جو کچھ بھی کروں گی اس کا لطف اٹھاؤں گی، اور اگر ایسا کرنے کی اور کوئی وجہ موجود نہیں تو صرف ابلیس کو پاگل کرنے کی وجہ ہی کافی ہے، کیونکہ اگر میں مسرور ہوں گی تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو پورے طور سے اپنی زندگی کا حصہ اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو، میں نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس اگر اور جب، لیکن اب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رومیو 5 باب میں بائبل کہتی ہے، آؤ ہم نہایت شادمانی کریں
ابھی اسی وقت ابھی وقت ہے کہ ہم شادمانی سے بھر جائیں. یہی ہے دن جو خداوند کا ہے. میں اس میں شادمان ہوں گی اور خوشی کروں گی. اور آپ جانتے کہ یسوع نے اس لیے نہیں جان دی کہ ہم اپنی مرضی کا مذہب حاصل کریں, چاہے آپ اسے جو بھی نام دے دیں, بلکہ وہ اس لیے ہوا کہ ہم مسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کر سکیں. لہٰذا آج شام میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ مذہب چاہتے ہیں یا آپ کو ایک رشتہ چاہیے؟ اور میں تصور کر سکتی ہوں کہ آج شام یہاں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو شاید پہلے اس طرح کی کسی اور جگہ نہ گئے ہوں. شاید کوئی اور آپ کو مہمان کے طور پر یہاں بلا لایا ہو, یا شاید آپ ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ نے سوچا ہو کہ آپ کو جانا چاہیے اور آپ یہاں آئے ہیں اور آپ کے پاس صرف ایک خشک مردہ شاخ نما مذہب ہے. آپ اصول و ضوابط میں سے گزرے ہیں. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ فرض سمجھ کر کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کہیں خدا آپ سے ناراض نہ ہو جائے. اور میں اسی وقت آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب آپ نئے سر سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا آپ کو ایک نئی خواہش دیتا ہے. آپ کو بائبل اس لیے نہیں پڑھنا پڑتی کیونکہ آپ اسے پڑھنا فرض سمجھتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کئی برس پہلے ایک صبح جب میں اپنی بائبل ریڈنگ کر رہی تھی تو خدا نے مجھ سے کہا, تم جانتی ہو کہ تمہیں یہ اس طرح سے کرنا ختم کرنا ہوگا. مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ تم کلام کو پڑھو, میں اسے پہلے ہی سے جانتا ہوں. یہ تم ہو جسے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہم یہ خود اپنے لیے کرتے ہیں, ہم اسے خدا کے لیے نہیں کرتے. مجھے کیلنڈر پر محض اس لیے کوئی نشان نہیں لگانا ہے کہ میں نے خدا کے لیے ہر صبح بائبل کے کچھ ابواب پڑھے ہیں اور کچھ دعائیں کی ہیں, چونکہ خدا نے ہمیں یہ احساس بخشا ہے کہ ہم کائنات کے اس مالک کے سامنے جا سکتے ہیں جو سب کچھ کر سکتا ہے. اور میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے بارے میں بھی اس سے بات کر سکتی ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات میں شریک ہو اور مدد کرے. تو میں کیوں پریشان ہوں؟ میں کیوں کہوں کہ کیا مجھے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ شریعت آپ کو اعمال کی طرف لے جاتی ہے اور یسوع آپ کو نئی خواہش دیتا ہے. میرا یقین ہے کہ آج رات کچھ لوگوں کی زندگی بدلنے والی ہوگی. آپ میں سے کتنے ہیں جو ابھی بھی اپنی زندگی میں احساس جرم اور ملامت کا تجربہ کر رہے ہیں؟ دیکھا, یہاں ہال میں کم از کم آدھے لوگ ایسے ہیں, بلکہ شاید زیادہ ہی ہیں. اگر آپ ایسے ہیں تو اپنا ہاتھ دکھائیں. جی, ہاتھ اوپر کریں تاکہ میں جان سکوں کہ میں کس پر کام کر رہی ہوں. آپ ابھی تک احساس جرم اور ملامت میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, احساس جرم مجھے مار ہی ڈالتا ہے. میرا مطلب ہے کہ میں بری طرح احساس جرم کا شکار تھی, لیکن اس کا زیادہ تعلق شریعت پرستی سے تھا. شریعت پرستی ذاتی طور پر بائبل کی تعلیم دینے والی ہوتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ تعلیم دینے کے لحاظ سے شریعت پرستی ایک مشکل موضوع ہے, کیونکہ اگر میں آپ کو یہ تعلیم دوں کہ آپ شریعت سے آزاد ہیں تو مجھے آپ کو یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ خدا نے ہمیں ایک پاک زندگی گزارنے کے لیے بلایا ہے. لہٰذا لوگوں کو یہ تعلیم دینا کہ وہ پاک بنے اور شریعت پسند نہ ہو. بعض اوقات ان دونوں میں فرق کرنا ایک بہت باریک لائن پر چلنے کی مانند ہوتا ہے. اور میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک ہی بات ہے, توازن. اور توازن یہ سیکھنے سے آتا ہے کہ پاک روح کی ہدایت میں جو آپ کے اندر رہتا ہے کیسے چلا جائے ایک متوازن زندگی گزارنے میں مدد کرنے کے لیے. نہ تو میں آپ کو بہت زیادہ قواعد و ضوابط دے سکتی ہوں اور نہ ہی مکمل طور پر آپ کو قواعد و ضوابط سے آزاد کر سکتی ہوں. اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے کہ پاک روح کی رہنمائی میں اور بغیر رشتے کے مذہب میں چلنا کیسے چلنا ہے. اور جب میں کہتی ہوں کہ مذہب, تو میں اپنے مذہب یا آپ کے مذہب یا کیتھولک مذہب یا پروٹیسٹنٹ یا بیپٹسٹ یا میتھوڈسٹ کی بات نہیں کر رہی. میں ان سب کی بات نہیں کر رہی, بلکہ اس مذہبی ذہنیت کی بات کر رہی ہوں جو کہتی ہے کہ میں ان سارے قواعد و ضوابط کی پیروی اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ خدا کو خوش رکھ سکوں. اور اگر میں کامیاب رہی تو خدا مجھ سے بہت خوش ہوگا, اور اگر میں نے ٹھیک کام کر لیا تو خدا مجھ سے محبت رکھے گا. لیکن اگر میں ناکام رہی تو خدا مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے اگر میں نیک بنوں گی تو اپنے اندر اچھا محسوس کروں گی, اور اگر میں بری ہی رہی تو پھر خود میں برا محسوس کروں گی. خدا اس طرح کے نظام میں کام نہیں کرتا. یہ پرانا عہد نامہ ہے اور نئے عہد نامے بہت سے نئے عہد کے ماتحت ایماندار بھی شریعت کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. میں شریعت کے ماتحت زندگی بسر کرنے کی بات کر رہی ہوں. آمین. کیا یہ زبردست بات نہیں ہے کہ آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی مجھ سے یہ کہانی سنی ہو, لہٰذا اچھا ہے کہ دوبارہ یہ نہ سنائی جائے. شریعت پرستی پر میری کہانیوں میں سے یہ بہترین کہانی ہے. بہت 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 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخصیت ہمارے چرچ میں آئی. در حقیقت وہ میریلن ہکی تھی. وہ یہاں ڈینور میں رہتی ہیں اور خدا کی ایک زبردست خادمہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان کی منسٹری کو سراہتے ہیں, اور ہم ذاتی طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ ذاتی طور پر میں ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہوں جو بہت آگے تک خدا کے ساتھ چلتے اور تھکتے نہیں ہیں. آمین. آپ میں سے کتنے
انہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ابھی ریڈیو پر نہیں آئی تھی اور بطور مہمان پیغمبر وہ ہماری چرچ میں آئیں، اور وہ میرے بالکل پیچھے تھیں، اور پاسٹر نے ہمیں کہا کہ واپس پلٹے اور اپنے پیچھے کھڑے شخص کے لیے دعا کریں. لہٰذا میں واپس پلٹی اور میں ان کے روبرو تھی، اور وہ اس وقت ریڈیو کو چھوڑ کر ٹی وی پر جانے کے لیے تیار تھیں، اور میں ابھی آگے بڑھ کر ریڈیو پر جانے کی تیاری کر رہی تھی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے دعا کریں گی کہ میرا ریڈیو پروگرام اچھا ہو جائے، اور میرا ایمان تھا کہ ریڈیو منسٹری کا جو مسا ان پر تھا وہ مجھ پر بھی آئے. آمین. سنیے، اگر آپ پاک روح کی پیروی کریں تو وہ آپ کو چرچ میں درست وقت پر درست جگہ دے سکتا ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق ٹھیک کلام آپ تک پہنچا سکتا ہے. لہٰذا میں اس بات کی قدر کرتی ہوں، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ جب کوئی شخص آپ کی روحانی زندگی میں کوئی بڑا کردار ادا کرتا ہے تو اسے نہ بھولیں. آمین. انہیں یاد رکھیں. لیکن بہرحال وہ میرلن ہکی تھی جو ہماری چرچ میں آئی تھی، اور انہوں نے ہمیں 1 سال میں پوری بائبل پڑھنے کا ایک پروگرام دیا جو بہت اچھا تھا. کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ایسا کرے تو وہ ایسا کرنے کے لیے خود کو منظم کر سکتے ہیں یا کچھ بھی. میرے خیال میں وہ بہت اچھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک کیلنڈر بھی تھا. اور اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے تو 1 سال میں پوری بائبل پڑھنے کے لیے نئے اور پرانے عہد نامے میں سے آپ کو 2 ابواب پڑھنے تھے، ایک امثال میں سے اور ایک زبور سے پڑھنا تھا. اور اگر آپ ہر روز 6 باب پڑھتے ہیں تو سال کے آخر میں آپ پوری بائبل ختم کر چکے ہوتے. اور آپ کے پاس اس کے ساتھ کیلنڈر بھی تھا جس پر بائبل پڑھنے کے بعد روزانہ نشان لگانے کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن جسم اس طرح کے نشان لگانا بہت پسند کرتا ہے. کام کر لینے کے نشان میں کوئی خاص بات ہے جس سے آپ کو اپنے اندر بڑا اچھا احساس ہوتا ہے. اگر ہم اسٹارز کی بات کریں تو ہم گولڈ اسٹارز اور اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کیا کیا کہ شروع میں تو میں بہت اچھی رہی کیونکہ میں ایک بڑی پرعزم شخصیت ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو کچھ عرصے تک آپ کسی بھی اصول اور قانون پر چل سکتے ہیں. اب دیکھیں، ایک وجہ ہے کہ یہ میرے لیے قانون تھا، حتیٰ کہ میں نے 1 سال کے اندر بائبل پڑھنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی. اور یہ کسی اچھے مقصد کے تحت نہیں تھا. میں یہ اس لیے کر رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ خدا ایسا کرنے کے لیے میری رہنمائی کر رہا ہے. میں تو یہ اس لیے کر رہی تھی کہ ہمارے پاسٹر نے کہا تھا کہ ہم سب ایسا کریں گے، اور میں چرچ میں لیڈرشپ میں تھی. اور اگر عبادت کے دوران وہ پوچھ لیتے کہ کون کون 1 سال میں بائبل ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتی تھی جو کھڑے نہ ہوں. میرے لیے 1 سال میں بائبل پڑھنا ضروری تھا. میں نے صرف اپنی ساکھ بچانے کا سوچا. کیا آج رات کسی کو کچھ سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ مذہبی شریعت پرستی اچھی چیز ہو، لیکن اس کے پیچھے وجوہات ٹھیک نہیں. جانتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے کچھ بھی نہیں، زیرو. وہ اس طرح کی چیزوں میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. لیکن میں بہت پکی تھی، اگرچہ مجھے خدا کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ مجھے ایسا کرنا ہے. میں نے اس کے بارے میں دعا نہیں کی تھی اور نہ ہی میں نے اس کے متعلق سوچا تھا، کیونکہ میں بہت مضبوط تھی. کچھ دیر تک میں ٹھیک کرتی رہی، میں اپنے نشان بھی لگاتی رہی. میں نے اپنا کیلنڈر کچن میں ریفریجریٹر پر لگایا ہوا تھا جہاں میں اسے دیکھ سکتی. ہر وہ شخص جو گھر میں آتا جاتا رہتا اسے دیکھ سکتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے جا رہی ہوں کہ ایسا نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی میں اس فریج کے پاس جاتی ہوں اور کیلنڈر پر لگے نشان دیکھتی ہوں تو میری جسمانیت بہت ہی خوش ہوتی ہے. واہ، مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا. لیکن پھر میں پیچھے رہنے لگی. اور جانتے ہیں، جلد ہی میں 6 باب پیچھے رہ گئی، اور پھر 12 باب پیچھے رہ گئی، اور پھر 36 ابواب پیچھے رہ گئی، اور اب میرے کیلنڈر پر بہت سی جگہیں خالی تھیں. میں دیانتداری سے اور سچائی سے کہوں گی کہ اب جب میں کمرے میں جاتی تو یہی مجھے ملامت کرنے لگتا، اور میں بس سنیے، آپ سمجھ گئے، آپ جانتے ہیں نا کہ کیا بات کر رہی ہوں. ایسا ہی ہے نا. میں میرلن کو پسند کرتی ہوں اور یہ زبردست پروگرام ہے، لیکن یہ ایسا نہیں تھا جیسے میں مطالعہ کر رہی تھی. یہ میرے لیے تھا ہی نہیں. اور دیکھیں، جب لوگ شریعت پرست ہو جاتے ہیں، ایک چیز جو اس وقت واقع ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں دوسرے سب بھی وہی کریں. چونکہ خدا مجھے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اگر میں کسی طرح سے پورے سال میں بائبل کا مطالعہ کر لیتی تو میں دنیا میں اعلان کرتی کہ پورے کائنات میں ہر شخص کو ہر روز بالکل یہی کرنا ہوگا. اور بالآخر
ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے مکمل کر کے ہی رہوں گی. مجھے پکا یقین تھا اور میرا ارادہ مضبوط تھا کہ میں ایک ہی دن میں بائبل کے 36 ابواب پڑھوں گی. اور جب میں نے یہ کر لیا تو پاک نور نے مجھ سے کہا کہ تو نے کیا سیکھا؟ اور دیانتداری کی بات ہے کہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، مجھے ایک بھی بات یاد نہیں آئی. جو کچھ میں نے پڑھا تھا اس میں سے ایک بھی بات یاد نہ رکھ سکی، کیونکہ میں اسے یاد رکھنے کے لیے پڑھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ خود کو اور یقیناً خدا کو بھی متاثر کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی، تاکہ دوبارہ سے اپنے کیلنڈر پر نشان لگا سکوں، تاکہ جب میرے دوست گھر آئیں تو میں پھر سے ان کو دکھا سکوں اور وہ کہیں یہ کیا ہے، اور میں بتاؤں کہ میں 1 سال میں پوری بائبل پڑھ رہی ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید آپ نے یہ کہانی مجھ سے پہلے بھی سنی ہو، لیکن یہ دوبارہ سنانے کے لائق ہے، کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ شریعت پرستی دراصل ہے کیا. آپ اور میں کسی بھی بات کو شریعت بنا سکتے ہیں، اور جس لمحے کوئی بھی چیز شریعت بن جاتی ہے اس میں سے زندگی نکل جاتی ہے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے. بجائے اس کے کہ میں اصول و ضوابط کی پیروی کروں، میں جو کچھ بھی کروں اگر وہ کرنے کے لیے میں خود کو پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کی اجازت دوں تو میرا بائبل کا مطالعہ زندگی سے بھرپور ہو سکتا ہے، میری دعائیں زندگی سے بھرپور ہو سکتی ہیں. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نظم و ضبط کو بھول جائیں، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خود پر قابو نہ رکھیں، لیکن شریعت پرستی ایک مختلف چیز ہے. 10 احکام اور 2200 ذیلی قوانین، اور جب وہ کسی ایک حکم کو بھی توڑتے تو پرانے عہد نامے کے مطابق اس کے کفارے میں انہیں پھر کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی. میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ جب بھی میں پرانا عہد نامہ پڑھتی ہوں تو یہ مجھے بیزار کر دیتا ہے. میں ایسے چینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور گناہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ جانوروں کی قربانیوں کے ذریعے اسے محض ڈھانپا جاتا تھا. آپ نے دیکھا، گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے خون کا بہایا جانا ضروری تھا، کیونکہ خون میں زندگی ہوتی ہے. لہٰذا جانوروں کی قربانی دی جاتی اور وہ خون گناہوں کو ڈھانپ لیتا. لیکن ہمارے لیے کیا ہی کمال کا بندوبست کیا گیا جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے لیے گناہوں کی قربانی ایک ہی بار گزرانی گئی تاکہ خدا کے بے عیب بیٹے کو دوبارہ یہ قربانی نہ دینی پڑے جس نے اپنا خون بہایا. اب ہمارے گناہ ڈھانپے نہیں گئے بلکہ ختم کر دیے گئے، اور اب وہ ان کو یاد بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب میں یہاں رکوں گی اور ایک حوالہ پڑھوں گی. عبرانیوں 10 12 سے 20 آیت تک. لیکن یہ شخص مسیح ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے. اب یہ جو جا بیٹھا ہے اس پر بھی پورا پیغام ہے. بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے آرام میں داخل ہو گیا. اس نے وہ کیا جو کچھ کرنے کے لیے صلیب پر خدا نے اسے بھیجا تھا. اس نے کہا تمام ہوا، یعنی وہ پرانا شرعی نظام ختم ہو گیا جس کے تحت لوگوں کو خدا تک پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا. جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، یہ 3 فٹ موٹا پردہ تھا اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا تھا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں، اور یہ اتنا اونچا تھا کہ کوئی آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا. جب یسوع نے صلیب پر جان دی اور بادل گرجا اور بجلیاں کڑکیں اور بھونچال آیا اور ہیکل میں موجود یہ پردہ جو پاک ترین مقام کو پاک مقام سے الگ کرتا تھا، یہ ایک ایسا حصہ تھا جہاں کبھی کوئی عام شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ پردہ اوپر سے نیچے کی طرف پھٹ گیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ اب یسوع نے ہمارے لیے ایک زندہ راہ کھول دی ہے تاکہ ہم خدا کی خدمت کر سکیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کئی برسوں تک قواعد و ضوابط پر چلنے کے لیے میں چڑھ جاتی رہی، جبکہ کچھ نہیں جانتی تھی. جو بات آج رات میں آپ سے کر رہی ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. اور جب میں ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور چرچز کی جانب دوڑے چلے جاتے ہیں، اور وہاں وہ صرف یہ سنتے ہیں کہ ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا چاہیے، تو یہ بات مجھے اداس کر دیتی ہے اور روح میں مجھے غصہ آتا ہے. اور وہ اچھا مسیحی بننا بھی چاہتے ہیں اور وہ گھر چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انہیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ کیا کیسے جائے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ مسیح میں کیا ہیں. اور اس دنیا میں انتہائی الجھانے والی بات ہے، اور میرے خیال میں کہ یہی وجہ ہے کہ اب بہت سے لوگ چرچ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں کرتے. اور ہمیں ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع کس قدر عظیم ہے اور اس کی خدمت کرنا کتنا پرجوش کام ہے.
ٹھیک ہے، واپس حوالے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ واقعی بہت اچھا ہے اور میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں. اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنی. اب ایک ہی دشمن باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے موت. اور مناسب وقت پر خدا اس کو بھی ختم کر دے گا اور پھر کوئی موت نہ رہے گی، نہ ہی آنسو اور نہ ہی رونا ہوگا اور نہ کوئی اداسی ہوگی، نہ ہی کوئی غم ہوگا. اور ہم صرف ایمان ہی سے اس کی حضوری میں نہیں ہوں گے بلکہ حقیقتاً ہم اس کی حضوری میں ہوں گے. آمین. وہ جلد آنے والا ہے. آمین آمین. ٹھیک ہے، آئیے اگلی آیت دیکھیں. کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے. ایک ہی قربانی، اور دوبارہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب جب میں اور آپ غلطی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی خوشی ترک کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں احساس جرم کے لیے کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں. جو کچھ یسوع نے ہمارے لیے کیا ہمیں اسے ایمان سے حاصل کرنا ہے اور پھر آگے بڑھتے جانا ہے تاکہ اس کے نام کو جلال دیں. کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھا کر ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں. اور روح القدس بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ تصدیق کرتا ہے. خداوند فرماتا ہے جو عہد معاہدہ میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن کے اندرونی خیالات اور عقل اور فہم میں ڈالوں گا. ابھی بھی ہمارے پاس شریعت موجود ہے لیکن اب یہ پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ نجات یافتہ مسیحی ہیں اور خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو فطری طور پر آپ جان جائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. آپ جان جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو محسوس کریں اسے سمجھ بھی نہ پائیں، لیکن جب آپ کچھ غلط کریں گے تو آپ کو اپنے اندر ایک بے چینی اور ناپسندیدہ جذباتی کیفیت محسوس ہوگی. اور اگر آپ پاک روح کے ساتھ چلیں گے اور اسے اجازت دیں گے کہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کے رویے پر اختیار رکھے تو آپ کی زندگی میں شاندار باتیں واقع ہونے لگیں گی. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کچھ نے ابھی اس کا تجربہ کیا ہے کیا؟ لیکن ہم اس مقام پر پہنچیں گے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے یعنی انہیں ختم کر دیا گیا تو پھر گناہ یعنی شریعت کو توڑنے کی قربانی نہیں رہی کہ ان گناہوں کا کفارہ دیا جا سکے. میں ایک بار پھر کہوں گی، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو نہ تو کوئی قربانی اور نہ ہی کوئی کفارہ دینا پڑتا ہے. میں اس کامل قربانی کی طرف رجوع کرتی ہوں جو اپنا خون بہا کر اس نے دی ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہے اور کامل ہے، اور جو کچھ اس نے میرے لیے کیا اور خدا کے سامنے مجھے راست ٹھہرایا ایمان ہی سے میں اسے حاصل کرتی ہوں. اور آیت 19، پس اے بھائیو کیونکہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے. مجھے یہ بہت پسند ہے. یسوع مسیح کے خون کی قدرت اور نیکی کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک ترین مکان میں داخل ہونے کی دلیری پوری آزادی اور اعتماد ہے. لفظ آزادی اور نئی زندہ راہ. جی ہاں، ایک شاندار نئی اور زندہ راہ جو کہتی ہے کہ مجھے خدا کی لازوال محبت کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں سیارے پر پیدا ہوتی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع نے اس لیے ہمارے واسطے جان نہیں دی کہ ہم اپنے لیے ایک مذہب حاصل کریں اور اس کے قواعد و ضوابط کی پیروی کریں، بلکہ اس نے جان دی تاکہ ہم آزاد ہوں اور اس کے وسیلے خدا کے ساتھ ایک گہرا اور قریبی تعلق قائم کر سکیں. جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو یہ انتہائی پرجوش ہے.